الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا
حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں دو واقعے ایسے ہیں جن کے بارے میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے سرخی قائم فرمائی کہ دو اہم تفسیری مقام، پھر ان دو میں ایک کو حضرت نے معرکہ آراء مسئلہ قرار دیا، جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، وہ محراب والا واقعہ، اور اس موقع پر میں نے اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ جسے انبیاء علیہ السلام کے معصوم عن الخطا ہونے کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا خلاصے کے طور پر۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام یعنی حضرت آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام اللہ کے انبیاء علیہ السلام، چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو، ہر گناہ کے تصور تک سے پاک۔ اس کو علماء کی زبان میں عقیدہ معصوم عن الخطا کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضروری عقیدہ ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس باب میں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص یہ عقیدہ انبیاء کے لیے نہیں رکھتا ہے تو دین پر امن اس کے عقیدے میں نہیں آ سکے گا۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لیکن وہ بھی وضاحت علماء نے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرات نے لکھی کہ وہ کوئی گناہ والی باتیں نہیں تھیں، اعلیٰ اولیٰ والی باتیں تھیں۔ اور پھر اس باب میں بھی علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس باب میں بھی انبیاء علیہ السلام کو ان پر باقی نہیں رکھا جاتا، قدرت کی طرف سے انبیاء کو آگاہ کر کے اس بات سے بھی ہٹایا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنی جگہ جائز بات ہوتی ہے، ہاں اعلیٰ اولیٰ کی بات ہوتی، لیکن ان کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات انبیاء کو وہاں پر بھی نہیں رہنے دے۔ اس مسئلے کو بقا علی الخطا کے عنوان سے علماء کی زبان میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر جو وہ آزمائش آئی وہ کیا تھی، اس کا خلاصہ میں نے علماء کے حوالے سے پڑھا، اور کچھ حضرات نے اس کے سوا جو اشارہ کیا ہے وہ بھی اپنے مقام کا ہے، اس کی بھی میں نے کچھ نہ کچھ وضاحت کر دی تھی۔ اور پھر بائبل میں اوریا کے نام سے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف ایک واقعے کو منسوب کیا گیا، اس کے بارے میں پڑھنے کے بعد علماء کا یہ فیصلہ پڑھ کر سنا دیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اوریا کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔
اور پھر باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ محترم کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ محترم نے اپنی زندگی میں دور خلافت میں ایک قانون بنایا تھا کہ اگر کسی شخص نے اوریا والا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا تو اس کا جرم ثابت ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کے لیے کوڑوں کی سزا رکھی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے علماء نے اس کو تعزیری سزا قرار دی تھی کہ یہ تعزیر تھی۔ اور آپ نے ممکن ہے پڑھ رکھا ہو، سن رکھا ہو کہ الزام کی سزا 80 کوڑے ہے اسلام کے قانون میں۔ مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت داؤد علیہ السلام یا اوریا کے حوالے سے جو واقعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گھڑا گیا اور بیان کیا جاتا ہے، اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 160 کوڑے ایسے شخص کے لیے مقرر کیے تھے۔ معنی یہ کہ یعنی یہ ایک تعزیری جرم ہے کہ کوئی اوریا والے واقعے کو حضرت داؤد کی طرف منسوب کرے۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی عرض کروں میں، کچھ حضرات کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ بات مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آئے تو یہ بیٹے تھے مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کلام پاک کی ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی، بڑی مایہ ناز اور اردو میں ایک بے مثال اپنے مقام پر تفسیر تھی۔ الحمد کی الف سے لے کر سورۃ صافات کے آخری حرف تک محترم نے اس تفسیر کو لکھا، اور جب سورہ صافات کی آخری 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا۔ اور وہ اب تفسیر ادھوری رہ گئی۔ اس زمانے میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ ہمیں یاد ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، تو محترم کے علم میں یہ بات آئی کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ادھوری رہ گئی۔ تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے والد کے ادھورے کام کو پورا کرنا۔ تو مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہل گئے، انہوں نے فرمایا حضرت اپنے والد کے اس ادھورے کام کو پورا کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ جو معیار جو رنگ انہوں نے اس تفسیر میں رکھا ہے میں کیسے کر سکتا ہوں اس کو، میری تو جرت یا ہمت ہی نہیں۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو دیے۔
ایک سادہ ورق اٹھایا، ایک قلم اٹھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا اس ورق پر، اور لکھنے کے بعد مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھما دیا وہ ورق، فرمایا یہاں تک ہم نے لکھ دیا ہے، باقی آپ پورا کر۔ پھر مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا نام لے کر سورت صافات کے بعد سورت صاد آتی ہے، اور سورت صاد ہی میں حضرت داؤد کے وہ محراب والا واقعہ ہے۔ اسی موقع پر حضرت نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایسے شخص کے لیے 160 کوڑوں کی سزا مقرر کی تھی، قانون بنایا تھا محترم نے کہ اگر کسی نے اوریا والا واقعہ حضرت داؤد کی طرف منسوب کیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے ہم 160 کوڑے ماریں، یہ قانون تھا۔ اور یہ بات بھی چلتے چلتے عرض کر دوں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے نقوش رفتگاہ میں لکھا ہے کہ مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد یہ کام ہوا والد صاحب کا پورا کرنا، تو مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سورت صاد سے لے کر سورت والناس تک اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ والد کے رنگ کو برقرار رکھے۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب چند گنے چنے علماء میں سے تھے کہ جنہوں کے بعد جن کے بیٹے نے والد کے ادھورے کام کو پورا کیا، ورنہ عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ یا پھر اس حوالے سے محترم فرماتے تھے کہ قدرت نے یہ خوش نصیبیاں لکھیں حضرت شیخ محمد مکی صاحب کے والد کے نصیب میں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کے والد ہوتے تھے، اور آج ان کے والد کے جانے کے بعد 50 سال سے مکی صاحب اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں۔ اور یعنی ہم اور آپ نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ علماء حق یوں فرماتے ہیں کہ واقعہ محترم نے حق ادا کیا اپنے باپ کی جگہ، اور یا پھر محترم فرماتے تھے کہ اس حوالے سے خوش نصیبیاں قدرت نے لکھیں مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب میں، کہ بیٹے نے اتنا کام کیا کہ دنیا باپ کو بھول گئی۔ مراد کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اور بیٹے بھی ہیں، قدرت نے ان کو بھی بڑی، مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گیا۔ ان کے ایک اور بیٹے ہیں، میں نہیں جانتا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، انہوں نے یعنی مفتی تقی صاحب کے بھائی ہیں اور عمر میں مفتی تقی صاحب سے بڑے ہیں، انہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے جو کم و بیش 400 صفحے میں چھپی، اور مزاج محترم نے یہ رکھا تھا کہ ہم نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا تو اول دن سے لے کر آخر دن تک نہ ہمیں حضور کی پاک صورت میں کوئی داغ نظر آیا اور نہ حضور کی پاک سیرت میں کوئی داغ نظر آیا۔ اس لیے محترم فرماتے تھے میری تمنا یہ ہے کہ میں حضرت کی زندگی پر اردو میں ایسی کتاب لکھوں کہ کوئی داغ والا حرف نہ استعمال کروں۔ اس سے مراد کیا تھا؟ وہ کہتے تھے بے ہے، اس کے نیچے داغ ہے، نقطہ ہے نا۔ اچھا وہ فرماتے تھے تے ہے، تے کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 2 ہیں۔ اچھا سے ہے 3 ہے، شین ہے 3 ہے، زال ہے، اچھا اسی طرح زاد ہے، زوئے ہے، نون ہے، قاف ہے۔ حضرت فرماتے تھے کوئی بھی داغ والا حرف میں حضور کی سیرت والی کتاب میں نہیں آنے دوں گا، اور شان اللہ کی کہ 400 صفحے کی کتاب لکھی اور کوئی بھی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا ہے اردو میں۔ صدر مملکت اس زمانے میں آپ کے زندہ تھے ضیاء الحق مرحوم، جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی، اب تو بھول بھال گئے ہم بھی وہ باتیں، اب کہیں یاد آ جاتی ہیں۔ وہ کراچی تشریف لائے، جب کراچی تشریف لائے تو آ کر علماء سے فرمایا کہ مجھے وہ شخص دکھاؤ کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پاکستان کی دھرتی پہ ایسا شخص بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہادی عالم کتاب کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں ہادی عالم،
400 صفحے کی کتاب ہے اور کوئی بھی نقطے والا حرف اس میں استعمال نہیں کیا۔ ذوق ہے جس کو قدرت نوازتے۔ بہرحال میں دوسری طرف آ گیا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قدرت نے یہ خوش نصیبیاں کسی ماں باپ کے نصیب میں رکھی۔ تو مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی حیات میں یہ قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اوریا والا واقعہ حضرت داؤد کی طرف منسوب کرے گا ہم اسے سزا دیں گے اور 160 کوڑے ماریں گے۔ ایک تو یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس حوالے سے معرکہ آرا مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا، اور اس میں بالکل واضح کر کے آخر میں محترم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو لائے، جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا اور حضرات نے حسن قرار دیا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ لغزش یا محترم پر وہ آزمائش کوئی گناہ والی بات نہیں تھی، اعلیٰ اولا کی بات تھی، بس ایک لفظ حضرت نے فرمایا جو اللہ کو پسند ہے، اور اس پر پھر قدرت نے حضرت داؤد کو ہٹا دیا اور آزمائش میں ڈال دیا۔ پھر دوسرا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان فرمایا، لیکن محراب والا واقعہ سورت صاد کا ہے، اور کھیتی والا واقعہ اس کو قرآن کھیتی والا واقعہ کہتا ہے، وہ سورت انبیاء میں ہے۔ کلام پاک کی یہ سورت ایسی ہے جس کے نام سے ہی واضح سورت الانبیاء، اس میں 17 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اللہ نے فرمائے۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ میں سے کئی ہمارے دو ساتھی ہیں وہ اردو پڑھنی جانتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر اچھی کتابیں ملیں تو خریدیں، ان کو پڑھا کر، ان میں بڑے انوار ہوتے ہیں، آپ کے عقیدے بنیں گے، آپ کے اعمال میں نکھار پیدا ہو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اتنے انوار ہیں، آپ دیکھیں، آپ نے نام سنا ہوگا بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں کتاب الانبیاء لائے ہیں، مستقل باب قائم فرما کے۔ آپ حیران شاید ہوں گے کہنے، یعنی بخاری شریف میں کتاب الانبیاء قریب 300 صفحات تک پھیلی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بخاری شریف کو پڑھنا سمجھنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ علماء حق کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے مستقل انبیاء پر آسان کتابیں لکھ دی ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے جو تذکرے ہوتے ہیں نا، وہ خدائی لشکر ہوتے ہیں، ان کو ضرور پڑھا کریں، آپ کے دل میں نور پیدا ہو۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ایک کھیتی والا واقعہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ واقعہ خود قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ایک کھیتی کا فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب بکریوں کے ریوڑ نے ایک کی کھیتی کو اجاڑ دیا۔ اچھا، آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ارشاد فرمایا اس موقع پر، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ،
اذ نفشت فیہ غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا جب وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ہم وہاں موجود تھے۔ اچھا یہ یاد رہے کلام پاک کا یہ مزاج ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں یہ عقیدہ قرآن پاک نے سمجھایا ہے، جہاں ایک بیٹھے ہو نا تو سمجھا کرو کہ دوسرے اللہ ہیں۔ یہاں یہ جو اللہ کے لیے جمع کا لفظ ہے نا، علامہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ ادب کے لیے ہے، یہ عدد کے لیے نہیں ہے۔ عدد کس کو کہتے ہیں؟ نمبروں کو۔ اللہ کے لیے جمع کا جب لفظ آتا ہے وہ ادب کے لیے آتا ہے، تعظیم کے لیے آتا ہے۔ حقیقتاً بات جو ہے وہ عقیدے کی اپنی جگہ ہی قائم ہے کہ هو اللہ احد، اللہ کتنے ہیں؟ جب جمع کا لفظ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، تو یہاں عدد میں مت جایا کرے، تعظیم میں رہا کریں، یہ ادب ہے۔ جیسے اگر کوئی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کسی کے اگر والد آئیں تو بیٹے کو کیا کہنا چاہیے؟ میرا باپ آیا، یا کہے میرے ابو آئے؟ اور بولو تو صحیح، ابو کتنے ہوتے ہیں ہر ایک کے؟ ایک ہی ہے۔ یہاں جو جمع ہے وہ عدد کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا جب وہ اس مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے ہم موجود تھے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی یاد رہے، ایک تو یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، حاضر و ناظر۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام حاضر ناظر ہیں ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ دور گزرا، ہم تو ان جملوں کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے۔ بعد میں ایک دور آیا، اس نے کہا کہ نہیں، ایک اور آیا، اس نے کہا نہیں اصل میں اللہ ذوالجلال والاکرام ناظر تو ہیں لیکن ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ پہلے نے کہا نہ حاضر بھی نہیں ناظر بھی نہیں، دوسرے کہا ناظر تو ہیں حاضر۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے دونوں باتیں ان کی غلط ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہیں بھی ہمارے اکابرین اہل سنت و جماعت نے یہ تعبیر اللہ کے لیے کہ اللہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، وہاں نہیں ہے یہاں ہے، یہ تعبیر کبھی بھی اللہ کے لیے اختیار نہیں کی گئی، بلکہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آثار الاحسان میں حدیث لائے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین کی تہ پاتال میں رسی بھی ڈالو تو عقیدہ رکھو کہ اللہ وہاں بھی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن پاک میں 28ویں پارے میں اللہ نے خود سکھایا کہ علماء اہل سنت نے لکھا جہاں ایک ہو تو سمجھ جاؤ گے دوسرے اللہ ہیں، جہاں دو ہو تو مانو کہ تیسرے اللہ ہیں، جہاں اگر ایک کم 100 ہو تو سمجھو کہ 100ویں اللہ ہیں، اگر جہاں ایک کم کروڑ ہو تو مانو کہ کروڑویں۔ یہ عقیدہ ہے۔ باقی وہ ذات پاک علو ہے، وہ شان ہے۔ آپ اور ہم جب دعا مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں؟ یوں اور بولو تو صحیح، یوں مانگتے ہیں یا یوں مانگتے ہیں؟ یوں مانگتے ہیں نا۔ حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہر طرف ہیں، کوئی جہت ایسی نہیں، لیکن یہاں کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس ذات کی شان علو ہے۔ دل یہ کہتا ہے جب اس ذات کی بات آئے گی تو چہرے اور ہاتھ اوپر کی طرف اٹھیں گے۔ بات سمجھ آئے؟ یہ عقیدہ ہے اور ان عقیدوں کو صاف رکھو۔ اب فتنوں کا دور ہے نا، اصل میں ابھی میں نے بات کی نا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام تو سنا ہے آپ، ان کے بڑے بھائی تھے۔ اگر کوئی غلطی ہوگی تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب تمام بھائیوں میں بڑے تھے۔ محترم مدینہ طیبہ ایک دفعہ آئے، کم و بیش 12-13 سال پرانی بات، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے آپ کو، ریاض الجنہ میں ایک مقام ہے، اب بھی ہے، جہاں سیدنا بلال آذان دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، شاید آپ نے دیکھا ہو وہ مقام، وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہندوستان میں بات سننا اللہ والوں کی، ایک مفتی مجد القدوس خبیب رومی ہوتے تھے، مظاہر العلوم کے استاد تھے۔
کوئی بات ہوئی تو مفتی مجد القدوس خبیب رومی نے ایک بات مفتی رفیع عثمانی صاحب سے کہی جو آب زر سے لکھنے کے قابل تھی. محترم فرمانے لگے کہ حضرت ایک قدیم اہل بدعت ہوتے تھے، ایک یہ جدید اہل بدعت آئے ہیں. جو قدیم اہل بدعت ہوتے تھے وہ بدعت کو سنت کہتے تھے، اب یہ جو جدید اہل بدعت آئے ہیں یہ سنت کو بدعت کہنے لگے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ جو پرانے اہل بدعت تھے وہ بدعت کو سنت کہتے تھے، یہ جو نئے بے اہل بدعت آئے ہیں یہ سنت کو بدعت کہنے لگے ہیں. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائیں. لیکن یہ بات یاد رہے، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس راہ پر حضور امت کو چلا کے چلے وہ راہ آج بھی اور وہ راہ قیامت تک بھی بالکل روز روشن کی طرح روشن رہے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ بجھ گئی ہے یا وہ مدھم ہو گئی ہے یا وہ سمجھ میں نہیں، اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو نجات کیسے ہوگی؟ وہ آج بھی ہے. آپ اور ہم دعا نہیں مانگتے اہدنا الصراط اسی راہ کی تو ہم دعا کرتے ہیں. اگر وہ راہ مبہم ہو گئی ہے یا اللہ معاف فرمائے بجھ گئی ہے یا مٹ گئی ہے تو چلیں گے کہاں پہ؟ ہاں فتنے پہلے بھی تھے، فتنے اب بھی ہیں، فتنے آئندہ بھی آئیں گے. بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جیسے جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے واپس آنے کا زمانہ قریب آئے گا، فتنے اور مسلمانوں پر حالات اور برے بگڑنے جائیں گے. لیکن صراط مستقیم رہے گی. صراط مستقیم بجھ جائے یا مٹ جائے اللہ نہ کرے تو چلیں گے کس پہ؟ پھر تو آدمی مکلف ہی نہ رہے. لیکن ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے. تو فرمایا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جب وہ اس مقدمے کا فیصلہ فرما رہے تھے ہم وہاں موجود تھے. فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ نے فرمایا اس مقدمے کا خصوصی فیصلہ کا ملکہ ہم نے سلیمان کو دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہاں اللہ نے فرمایا یہ یاد رہے کہ علم و حکمت ہم نے حضرت داؤد کو بھی دیا، ہم نے سلیمان کو بھی دیا علیہ السلام. اچھا، یہ اصل میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی کا ریوڑ تھا بکریوں کا، وہ آیا باہر ریوڑ، اور ایک آدمی کا کھیت تھا. بعض علماء نے لکھا ہے کھیتی تھی، بعض علماء نے لکھا انگور کا تھا. اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک میں وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ انگور کا تھا یا کھیتی کا تھا. کھیت تھا، اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہرا بھرا تھا. جس چیز کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اس کو مبہم ہی رہنے دو. قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے نا حضرت آدم کے باب میں کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ، بھئی وہ درخت کا ذکر تو آتا ہے لیکن یہ کہ مطلب وہ گندم کا تھا، وہ انجیر کا تھا، وہ انگور کا تھا، وہ کھجور کا تھا، یہ تو نہیں آتا. اس لیے مدرس حرم فرماتے ہیں ان ابحاث میں پڑھنا مناسب نہیں ہے. جس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے خود مبہم رکھا ہے تو اس کے پیچھے پڑھو، اس معاملے کو اللہ کے سپرد رکھو. ہاں یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ وہ جو ریوڑ تھا نا بکریوں کا، انہوں نے وہ جو کھیت تباہ اجاڑ کا تھا کھا پی گئی ہوں گی، وہ کیا واقعہ رات کا ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ واقعہ رات کا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امام ابن کثیر گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم تھے، یعنی مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے. محترم نے اپنی تفسیر میں اس پاک آیت کے موقع پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس کھیتی کے اجڑنے کے موقع پر، وہ لفظ بتاتا ہے کہ وہ واقعہ رات میں ہوا ہے. اذ نفشت، محترم لکھتے ہیں نفشت رات کے وقت کھیتی اجاڑنے کو کہتے ہیں، دن کے اجاڑنے کو نفشت عربی میں نہیں کہتے. پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعہ رات کو ہوا تھا. وہ اچھا جس کی کہ اس نے آیا دیکھا وہ تو گیا.
بھائی وہ آپ جانور ہیں، جانوروں پہ کتنا آپ قابو پائیں گے؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آئے تو محترم کے آگے ماجرا رکھا. اچھا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، دعویٰ، سنا ہے نا؟ اور اسی کے ساتھ دو پہلو میں لفظ آ جاتے ہیں، مدعی اور مدعا علیہ. جو دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے، جس پر دعویٰ کیا جائے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے. تو دو فریق ہو گئے نا، ایک مدعی تھا دوسرا مدعا علیہ تھا. اچھا وہ بھی، لیکن جو مدعا علیہ تھا علماء نے لکھا ہے اس کو وہ مانتا تھا کہ ہمارے جانوروں نے یہ حرکت کی ہے، وہ منکر نہیں تھا. مدعی نے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام کی پاک عدالت میں وہ سارا ماجرا بتا، حضرت تو اس کی بکریاں تو کھا پی گئی، میرا تو سارا کھیت ہی گیا، میری تو ساری محنت چلی گئی. ایسے موقع پہ غصہ تو آ ہی جاتا ہے. محترم نے اس کی طرف دیکھا جو مدعا علیہ تھا، تو علماء مفسرین نے لکھا ہے محترم نے، کیونکہ ظاہر ہے دونوں فریق کی بات سننی ہے نا، اس نے اسی لمحے کہہ دیا محترم یہ صحیح کہہ، تو بات ختم ہو گئی نا. اس کو آپ کی ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اقبال. لیکن وہ بیچارہ بھی بے بس تھا، جانوروں کو ہو گیا بہرحال، لیکن ایسا بھی بے بس نہیں تھا کہ اس کو بالکل ہی بری قرار دے دیا جاتا نا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اذ نفشت کا لفظ جو استعمال فرمایا، پتہ چلتا ہے وہ واقعہ رات کا ہے. تو رات کو اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنے ریوڑ کو باندھ کے قابو میں رکھتا. دن کو اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو بات اور تھی. جب رات کو ہوا ہے تو پھر یہ ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا، بھلے جانور کھائیں. بات سمجھ آئی امام شافعی کی؟ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اچھا اب جب اقبال جرم ہو گیا یا بات ہو گئی تو اب تو بات بالکل واضح ہو گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حساب لگایا نا اس کھیتی کے نقصان کا، اور ادھر اس کے پاس جو دوسرا تھا نا، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، تو مفتی تقی عثمانی صاحب یا دوسرے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ معاوضے کے لحاظ سے برابر بیٹھ گیا سارے پر. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے حضرات نے لکھا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ کی بکریوں کے ریوڑ نے یہ نقصان کیا ہے، لہذا آپ کا جو بھی ہے نا اب یہ ریوڑ اس کا ہے، جتنی قیمت ہے آپ کا وہ. یہ مقدمہ بالکل صحیح تھا، شرعاً علماء مفسرین نے لکھا بالکل صحیح. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ. اب سنیں ان الفاظ کو قرآن سے. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے داؤد اور میرے سلیمان اس مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے جو کھیت کے بارے میں ہوا تھا، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب رات کے وقت بکریوں کے ریوڑ نے ایک کھیت کو اجاڑ دیا. اچھا اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اذ نفشت فیہ غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جب اس مقدمے کا فیصلہ ہو رہا تھا ہم وہاں موجود تھے. حضرت داؤد نے یہ ہاں، لیکن شان اللہ نے، اللہ نے فرمایا فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس مقدمے کے فیصلے کا نور ہم نے سلیمان کو بخشا. اچھا علماء مفسرین نے لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے یا دوسرے حضرات نے، کہ جس وقت وہ مقدمے کا فیصلہ تو ہو گیا، اب جیسے ہی وہ اپنا، اب ظاہر ہے ریوڑ کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، یہ تو خوش ہو گیا، اور جس کے ریوڑ گیا وہ بیچارہ. لیکن اب کریں تو فیصلہ تو بالکل جائز تھا، اور حکومت بادشاہ وقت کا، اور بادشاہ بھی وہ جو اللہ کے نبی ہیں، وہ ناجائز فیصلے نہیں کرتے. اچھا اب جیسے ہی محل کے دروازے پہ آئے تو علماء نے لکھا آگے حضرت سلیمان آ گئے دروازے پر، اور حضرت کو پتہ تو تھا کہ ماجرا ایک چل رہا ہے. تو محترم نے فرمایا کہ حضرت نے اس کی طرف دیکھا، اس کا منہ لٹکا ہوا دیکھا، چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اور ادھر دیکھا تو دوسرا حشاش بات. محترم سمجھ گیا. پھر بھی محترم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی فیصلہ ان کے حق میں ہوا، میرے ریوڑ نے قصور کیا تھا، آپ کے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرا ریوڑ ان کو ہو گیا، اور ہم تئی دستو بقیہ تک قصہ ہے حضرت داؤد آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین. واقعہ ادھورا ہے، ابھی پریشان مت ہو، آئندہ جمعہ پورا کریں گے انشاءاللہ.